बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल सही व्लॉग पर खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम पाकिस्तान के अहम मशहूर दरबारों और बुज़ुर्गों के हालात ज़िंदगी समेत तारीख़ी मकामात के मुतल्लिक़ तहक़ीक़ी मालूमात व सैर कराते हैं। इस सिलसिले में आज हम बाबा भुल्ले शाह के मज़ार पर जा रहे हैं। हम किस तरह कसूर के बाज़ारों गलियों से होते हुए मज़ार बाबा भुल्ले शाह तक पहुँचे, इस वीडियो में हम तफसीली उनके ख़ानदानी पास मंज़र और दीगर हालात ज़िंदगी व वाक़यात पर बात करेंगे। दोस्तों, बाबा भुल्ले शाह का पूरा नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी है। आप एक अजीम पंजाबी सूफ़ी शायर और फ़लसफ़ी हो गुज़रे हैं। आप 3 मार्च 1680 में पंजाब के कदीमी तारीख़ी शहर बहावलपुर के गाँव उच गिलानिया में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम अपने मुअल्लिम वालिद ग्रामी सखी शाह मोहम्मद दरवेश से हासिल की। एक अंग्रेज़ अफसर C.F. ऑसबोर्न ने हज़रत भुल्ले शाह की ज़िंदगी और शायरी पर एक किताबचा जिसमें उनका सन पैदाइश 1680 और सन वफ़ात 1753 लिखा है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस मंज़र में देखें कि जब कोई बारात दुल्हन के शहर कसूर पहुँचती है तो बाराती क्या करते हैं। हज़रत भुल्ले शाह के वालिद का नाम सखी शाह मोहम्मद दरवेश था, जिसका ख़ानदानी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जा मिलता है। हज़रत भुल्ले शाह के अजदाद 4वीं सदी में इराक़ के शहर हलब से हिजरत करके उच गिलानिया में आबाद हो गए थे। उच गिलानिया बहावलपुर की तहसील शूजाबाद की सब तहसील जलालपुर पीरवाला में वाक़ है। कहा जाता है कि हज़रत भुल्ले शाह के वालिद एक मुत्तकी दरवेश थे और उच गिलानिया की मस्जिद के इमाम थे। रिवायत है कि बाज़ बुरे हालात की वजह से वो उच गिलानिया से नकल मकानी करके मलकवाल चले गए। वहाँ भी उनकी दरवेशी और सूफियाना मसलक की वजह से इन्हें इमाम मस्जिद बना दिया गया। उन्होंने वहाँ मजहबी और रूहानी तलीमात का सिलसिला शुरू किया। रिवायत है कि मौज़ा पंडोके का एक बड़ा ज़मींदार पांडू खां, जिसकी बेटी मलकवाल में भी आई हुई थी, वो मलकवाल में हज़रत भुल्ले शाह के वालिद सैयद सखी से मिला। उनकी परहेज़गारी और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत से मुतासिर होकर उनसे दरख्वास्त की कि वो मौज़ा पंडोके की मस्जिद के इमाम बन जाएं, क्योंकि वहाँ कोई सैयद नहीं है। पांडू खां की इस फरमाइश पर हज़रत भुल्ले शाह के वालिद पांडोका में बमाए ख़ानदान के मुंतकिल हो गए। पंडोका का गांव लाहौर से 28 किलोमीटर दूर कसूर की तरफ जाती हुई सड़क से दाएं जानिब 4-5 किलोमीटर अंदर वाक़ एक छोटा सा गांव है, जो आज भी इतना ही पसमानदा है जितना हज़रत भुल्ले शाह के ज़माने में था। गाँव के वस्त से कदरे हट के हज़रत भुल्ले शाह का मौरूसी घर है, जिसकी शक्ल बदली हुई है। एक बड़ा सा तवीला है जिसे 2-3 कमरों में तकसीम किया गया है। इसमें 103 साला मतवली दरबारी रहता है, जो भुल्ले शाह के ख़ानदान के बारे में बहुत सी कहानियाँ बयान करता है जो उसने बड़ों से सुन रखी हैं। हज़रत भुल्ले शाह की वजह से ये गुमनाम कस्बा तारीख़ का एक हिस्सा बन चुका है। इसकी अहमियत की कई एक वजूहात है। यहाँ हज़रत भुल्ले शाह की जवानी का कुछ हिस्सा बसर हुआ था। यहाँ वो मस्जिद भी मौजूद है जिसके इमाम मस्जिद भुल्ले शाह के वालिद साहब हुआ करते थे और जिसकी तामीर पांडू खां ने की थी। भुल्ले शाह और उसकी दोनों बहनों ने शादी नहीं की थी, इसलिए उसके ख़ानदान का कोई वारिस नहीं है। पंडोका में एक छोटा सा इमारती कम्प्लेक्स है। कदरे बुलंद जगह पर एक बड़ा सा हाल है जिसके अंदर 3 कब्रें हैं। दरमियान की कब्र हज़रत भुल्ले शाह के वालदा की है, जिसका नाम फातिमा बीबी था, और उसके दाएँ और बाएँ उसकी 2 बहनों सुगरा बीबी और सुकैना बीबी की कब्रें मौजूद हैं। भुल्ले शाह की मस्जिद के अकबी जानिब एक सब्ज़ गुंबद है जिसके नीचे भुल्ले शाह के वालिद दफन है। इससे मुल्हका पांडोके खां की मस्जिद है जिसके इमाम हज़रत भुल्ले शाह के वालिद थे। मस्जिद के हाथे में छोटी ईंट का बना हुआ एक खस्ता सा कुआं है। सुना है वो कुआं आज भी जारी है। हज़रत भुल्ले शाह पंडोके को पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि एक अजनबी सिख घोड़े पर सवार पंडोके में से गुजर रहा था। अहले देहात ने इतराज़ किया कि वो घोड़े से नीचे उतरकर गाँव से गुजरे। इस बात पर तकरार शुरू हो गई। हज़रत भुल्ले शाह ने मसालियत कराने की कोशिश की तो अहले देहात ने भुल्ले शाह पर पथराव शुरू कर दिया। इस सिख और हज़रत भुल्ले शाह ने करीबी गाँव दफ्तूर के गुरुद्वारे में जान बचाई। बाद में सिखों ने पंडोके पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। अहले देहात ने हज़रत भुल्ले शाह की मिन्नत समाजत की कि वो गाँव वापस आ जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पंडोके आज भी एक छोटा सा कस्बा है। गांव के दरमियान एक छोटी सी नीम पुख्ता गली है जिसके इर्द गिर्द कच्चे पक्के मकान हैं। चंद एक दुकानों के अलावा वहाँ कोई कारोबार नहीं है। आज के पंडोके और हज़रत भुल्ले शाह के पंडोके में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आता।
حضرت بھلے شاہ ایک امام مسجد کی وحد نورینہ اولاد تھے، اس لیے اپنے باپ کی گدی سنبھالی کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن وہ کسی اور راہ کے مسافر تھے۔ حضرت بھلے شاہ کے والد نے انہیں چرواہا بنایا، لیکن حضرت بھلے شاہ کو یہ پیشہ منظور نہیں تھا۔ حضرت بھلے شاہ کی اپنے والد کے خلاف یہ بغاوت تھی۔ وہ مسجد کا امام بھی نہیں بننا چاہتے تھے، وہ مسجد کو اپنے وجدانی تجربے کے ذریعے دریافت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مرشد کی تلاش میں قصور چلے گئے۔ اس زمانے میں قصور کا حاکم ایک پٹھان نواب تھا، جس کی بادامالیوں کی وجہ سے قصور ایک بے برکت شہر تھا۔ یہاں بد امنی تھی۔ انہیں مزید تعلیم حاصل کے لیے قصور جانا پڑا، جہاں وہ اس کے علاقے کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے، جن سے حضرت بھلے شاہ نے مذہبی تعلیم کے علاوہ عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ سے حضرت بھلے شاہ کے علاوہ وارث شاہ نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ روایت ہے کہ حافظ غلام مرتضیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، مجھے دو شاگرد عجیب ملے ہیں، ان میں سے ایک بھلے شاہ ہے جس نے علم حاصل کرنے کے بعد سرنگی ہاتھ میں پکڑ لی، دوسرا وارث شاہ ہے جو عالم بن کے ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ قرآن و حدیث، صرف و نحو، منطق، فقہ، گلستان بوستان اور بہت سے علوم حاصل کرنے کے بعد مزید علم حاصل کرنے پر سکون قلب کی خاطر اللہ کی تلاش کو فوقیت دی۔ آپ علم بغیر عمل کو ناپسند فرماتے، آپ عقیدہ وحدت الوجود پر پکا یقین رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے وقت کی تعلیمی زبانوں عربی اور فارسی پر مکمل دسترس کے باوجود بھی پنجابی زبان کو اپنی شاعری کے لیے پسند فرمایا اور پنجاب کے بابائے بصیرت کہلانے لگے۔ آپ سچل سرمست اور سندھی صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ہم عصر تھے۔ آپ نے پنجابی اور سندھی شاعری کی۔ بھلے شاہ کا نام آپ نے اپنے لیے خود پسند فرمایا، یعنی بھولا ہوا، مطلب انا کی نفی کر کے وہ اپنی ذات کو بھول چکا ہے، جسے آپ نے اپنی شاعری میں تخلص کے طور پر بطور استعمال کیا۔ آج تک آپ کو بابا بھلے شاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بھلے شاہ اپنے عہد کی زندگی سے منحرف تھے اور اس انحراف کی ایک وجہ شریعت سے دوری تھی۔ وہ اپنے عہد کے مولویوں، پارساؤں اور مفتیوں کا تمسخر اڑاتے تھے کہ انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ حضرت بھلے شاہ اپنے گاؤں یا شہر کے لوگوں سے تعصب، مذہبی رجت پسندی اور منافقت سے کافی بیزار تھے۔ وہ نہ صرف پنڈوکے سے بلکہ قصور سے بھی نہ خوش تھے۔ حضرت بھلے شاہ کا قصور ایک طائف سے رقص سیکھنا، پھر گوالیار کی ایک طائف سے رقص کی تربیت حاصل کرنا، قصور کی ایک متمول بیوہ کا بھلے شاہ پر فریفتہ ہونا، پھر گھیجڑوں خسروں کے ساتھ رقص کرنا، لاہور میں اونچی مسجد کے باہر حضرت شاہ عنایت کے انتظار میں عورتوں کے کپڑے پہن کر عالم سکر میں رقص کرنا، گدھے خرید کر ان پر سوار ہو کر گاؤں پر پھرنے کا مقصد لوگوں کو زچ کرنا تھا۔ اسی لیے وہ حضرت بھلے شاہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ امام مسجد کے بیٹے تھے اور ان سے بہتر رویے کی توقع کی جاتی تھی۔ آپ مغلیہ سلطنت کے عروج کے دور میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، پر عہد عالمگیری کی بے جا مذہبی جنونیت اور خانہ جنگی کے کافی خلاف تھے۔ آپ درویش صفت انسان تھے۔ آپ بہمی مساوات، ہمدردی اور انسانی دوستی کی قائل تھے۔ آپ ذات پات، رنگ و نسل، مذہب و جنس پر انسانی تفریق کو انتہائی برا سمجھتے تھے اور اپنے وقت کے باغی اور انقلابی سوچ کے مالک تھے۔ آپ منافقت کے سخت خلاف تھے اور ملاؤں اور پنڈتوں کے گھڑے رام رحیم کے پرانے جھگڑوں کو بے معنی قرار دے کر رد کیا۔ بابا بھلے شاہ خود سید زادے تھے، لیکن انہوں نے بیعت شاہ عنایت کے ہاتھوں پر کی جو ذات کے ارائیں تھے۔ اسی وجہ سے اہل خانہ نے اور اہل علاقہ نے آپ کو تانے دینے شروع کر دیے کہ بابا بھلے شاہ اونچی ذات کے ہو کر نیچ ذات کے بندھن سے جڑ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے بابا بھلے شاہ ذات پات اونچ نیچ کے سب بندھن توڑ کر کہتے ہیں، بھلے شاہ نو سمجھاواں نئیاں بہنا تے بھر جائیاں، من لائے بھلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا ارائیاں، آل نبی اولاد علی دی کیوں لیکاں لائیاں، جڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں۔ بابا بھلے شاہ نے تو حد مکا دی، کہا جڑا سانو رہیں آکھے بہشتی پینگاں پائیاں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، اب بھی ہم لوگ ذات پات کے چکروں سے باہر نہیں نکلے۔ بابا بھلے شاہ اپنے عہد کے باغی تھے، مگر وہ باغی تھے غلط نظریات سے، فضول رسوم و رواج سے اور علم کے جھوٹے دعوے داروں سے۔ بابا بھلے شاہ نے اپنی شاعری میں کی جانے والی سخت تنقید کے باعث اپنے مرشد شاہ عنایت کو بھی ناراض کر لیا تھا۔ بابا بھلے شاہ کے متعلق ہم لوگ بناوٹی ہیں، ملمہ ساز ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تک دل صاف نہیں ہوتا تب تک ہمارے دکھاوے کی مذہبی زندگی کا کیا فائدہ، یعنی عمر گنوائی وچ مسیتی، اندر بھریا نال پلیتی۔ ایک طرف مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں لڑائی جھگڑے عروج پر تھے، اور دوسری طرف ایسا انسان جو اپنی ذات کی نفی کر چکا تھا، کائنات کے سارے رنگ اس کی زندگی میں جھلک رہے تھے۔
بھولے شاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کا چشمدید گواہ تھا، اس لیے مفتی اور ملا اس کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اسے کافر کہہ رہے تھے، ہر طرف افراتفری تھی، مغل سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے۔ بھولے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا۔ ادھر سے مفتیوں نے فتوے دیے کہ اس کی شاعری کافرانہ ہے، اس لیے اسے ملک بدر کیا جائے۔ فتوے بھی جاری تھے اور بھولے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام بھی اپنے جوبن پر تھا۔ اب بھولے شاہ قصور کو خیر بات کہہ کر لاہور آ گئے، عوام کو عشق، آزادی، امن، انسانیت اور محبت کا درس دینا شروع کر دیا، ریاست کے حکمرانوں اور ٹھیکیداروں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے تو دوسری طرف انسانیت سے مزین تصوف کا راستہ اختیار تھا، جس سے حکمران اور انتہا پسند خوف زدہ تھے۔ بابا بھولے شاہ نے لاہور کے بعد گوالیار کا رخ کیا اور وہاں انہوں نے رقص، سنگیت اور رنگ کی تربیت حاصل کی، اس سے اپنے مرشد کو منایا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹتی، مینو نچ کے یار مناون دے۔ اصل میں بھولے شاہ کے اس کلام کے یہ معنی ہے کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا، کیونکہ طائف کو ناچنے گانے والوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے انہیں مراسی بھی کہا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو بابا بھولے شاہ ان سب کی آواز بن گئے اور کہا کوئی انسان چھوٹا، بڑا یا ادنا نہیں ہوتا، انسان سب برابر ہوتے ہیں۔ دوستو، مزید حالات زندگی اور بابا بھولے شاہ کے جنازہ و دفن کے متعلق ملا کی برِ صغیر میں پہلی دہشت گردی اور آپ کے مزار کے متعلق معلومات پارٹ 2 میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہم ویڈیو وہ پیش کر دیں گے آپ دوستان کے لیے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے کرم ہمارے چینل صحیح ملا کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔